वारिसीन, सूरह अंबिया की आयत नंबर 89 है कि खास तौर पर हजरत जकरिया ने दुआ की थी, परवरदिगार तू मुझे बेवारिस ना छोड़ना और मुझे कोई फर्जंद अता कर। और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम अता हुए थे और याहिया और हुसैन अलैहिस्सलाम में सबसे ज्यादा शबाहत है आपस में। इसलिए अगर कोई औलाद के लिए दुआ मांगना चाहता है तो कल के दिन जरूर रोजा रखे जाने का। फातिमा की उजड़ी गोद के सदक़े में अल्लाह उसे औलाद नसीब करेगा। क्या हुसैन इब्न अली की शान है कि गम के आगाज के मौके पर भी बांट रहा है हुसैन। सुभान अल्लाह। कितने साल गुज़श्ता थे हमारे साथ, इस साल नहीं है। यही कि अल्लाह ने जिंदगी अता की है, खुदा का शुक्र है, सेहत अता की है, रिस्क अता किया है, दिल में हुसैन का गम अता किया है। ऐ माह मुहर्रमुल हराम तुझ पर सलाम हो, फर्जंद ज़हरा के गम में सियाह लिबास पहनने वालों पर सलाम हो, ज़हरा के गम में, उनके बच्चों के गम में पानी पिलाने वालों पर सलाम हो, ज़हरा के गम में और ज़हरा के बच्चों के गम में फर्श अज़ा बिछाने वालों पर सलाम हो। हमें इन 10 दिन में किस किस का मातम करना है? जरा एक तायराना निगाह तो आ जाए ना कि हमें मातम किस किस का करना है। हमें मदीना से रवानगी हुसैन पर रोना है, हमें सफीर हुसैन मुस्लिम इब्न अकील की शहादत पर रोना है, हमें उस शहीद का मातम भी करना है जिसे आखिरी दिन तौबा की तौफीक नसीब हुई थी। हमें हुसैन के बचपन के दोस्त हबीब ने मज़ाहिर पर मातम करना है, हमें उन शहीदों का मातम करना है जो वक्त नमाज हुसैन के आगे खड़े थे और अपने सीनों पर तीर रोक रहे थे। हमें ज़ैनब के 2 मासूम बच्चों पर रोना है जिनकी माँ उन पर नहीं रो रही थी, कभी हुसैन पर रोई, कभी अब्बास पर रोई। हमें उस कड़ियल जवान का मातम भी करना है कि जिसकी लाश उठाकर बाप की आंखों का नूर चला गया था। उस भतीजे का मातम करना है कि जिसकी लाश के टुकड़े चचा ने कभी एक तरफ से उठाए, कभी दूसरी तरफ से उठाए। या हुसैन, या हुसैन। अपनी सदाओं को आजाद कीजिएगा। अल्लाह जाने कितने थे साल गुज़श्ता जो इस साल नहीं है, हम पता नहीं अगले साल है या नहीं है। कम से कम इसी मुहर्रम में जितना हो सकता है रो लें। हमें उस अब्बास का मातम करना है कि खैमों में सकीना जिसकी मुंतज़िर रही। या हुसैन, या हुसैन। अशरे में क्या कुछ किस किस पर रोना है, जरा सुनते जाओ और आंसू बहाते रहो। हमें उस 6 माह के बच्चे का मातम करना है जैसे हुसैन अपने हाथों पर उठाकर 7 मरतबा आगे बढ़े और 7 मरतबा पीछे हटे और कहते जाते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो वाहिद लाशा था कि जो हुसैन ने दफना दिया था। मासूम अली असगर के मसाइब तो आएंगे, लेकिन उलमा ये कहते हैं शायद हुसैन ने इसलिए दफनाया था कि हुसैन जानते थे कि मेरे बाद लाशों को पामाल किया जाएगा। अगर असगर का लाशा पामाल हो गया तो कहां से फिर वो असगर का लाशा मिल पाएगा। हमें इन 10 दिनों में खुद फातिमा के फर्जंद का मातम करना है कि जिसकी लाश का उठाने वाला कोई नहीं था। हुसैन। 2 लाशें ऐसे थे कि जिनका उठाने वाला कोई नहीं था। अजीजों, आज तो शब जुमा भी, आज तो वैसे ही दिल करबला पहुंचना चाहिए। हर शब जुमा हुसैन की शब है और आज शब यकुम मुहर्रमुल हराम भी है। अपने दिलों को लेकर चलें करबला, तड़प तड़प कर या हुसैन कहते रहें। 2 लाशें ऐसी थी कि जिनका उठाने वाला जो नहीं उठाई जा सकी करबला में। एक अब्बास का लाशा था, इसलिए कि अब्बास ने वसीयत फरमा दी थी मौला मेरा लाशा उठा के नहीं ले जाइए। एक खुद हुसैन का लाशा था, इसलिए कि कोई लाने वाला ही नहीं बचा था। हमें उन सब का मातम करना है। आज शब पहली मुहर्रमुल हराम है। अब्दुल्ला गिफारी से एक जुमला है, उनके लिए बड़े बूढ़े सहाबी थे, कान ला यस्मा सौत अर्राद, वो इतना कम सुनते थे कि बिजली जब कड़कती थी ना वो आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। 28 रजब की सुबह थी, अपनी जौजा को बेदार करके कहते हैं ये मोहल्ला बनी हाशिम से किन बीबियों के रोने की आवाज आ रही है। अजीजों, हुसैन रुखसत हो रहा है, जाने मदीना, मदीना से जा रहा है। कसम खुदा की अगर कोई जिंदगी भर भी हुसैन की फकत रुखसत मदीना पर होता है, इसलिए कि जहां नाना की कब्र है, रसूल अल्लाह जैसा नाना, जहां हुसैन के भैया हसन मुश्तबा सिब्ते अकबर की कब्र है, और सबसे बढ़कर यह है कि जहां हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा की कब्र है। आवाज आ रही थी
محلہ بنی ہاشم سے ایک عجیب گریہ تھا، اور ایک ایک بی بی جب تشریف لاتی جاتی تھی تو ایک ایک وارث نے آگے بڑھ کر اپنی اپنی بیوی کو سوار کروایا. میں یہ چشم تصور سے زبان حال پڑھ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ام لیلہ آگے بڑھی تو اکبر ضرور آئے ہوں گے اور اپنی ماں کو سوار کروایا. ام فروہ آگے بڑھی تو قاسم آگے بڑھے ہوں گے، اپنی ماں کو سوار کروایا. ام کلثوم آئی، ابو الفضل عباس علیہ السلام تشریف لائے، بہن کو سوار کروایا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ صدا آئی، اے مدینہ والوں اب نگاہوں کو جھکا لو اور بہت دور ہو جاؤ. نگاہیں تو سب کی پہلے سے نیچے تھی، کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اب کہا کہ اتنا دور ہو جاؤ کسی کی آواز بھی نہ آنے پائے. پھر حسین، ایک طرف سے حسین بڑھے، ایک طرف سے اکبر بڑھے، ایک طرف سے عباس بڑھے. یا حسین، میں کیا پڑھوں اس سے آگے. میر انیسی کے کچھ مصرے پڑھتا ہوں. پہنچی جو ہی ناقے کے قری دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیغمبر. سوچتے جانا بی بی کربلا سے کوفہ کیسے چلی تھی، شام کیسے گئی. پہنچی جو ہی ناقے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیغمبر. فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر. فضا نے بی بی کی چادر کو سنبھالا ہوا تھا. ارے وہ چادر نہیں تھی، پھر کوفہ اور شام کے بازاروں میں. عزیزو، زندگی میں پہلی مرتبہ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر پہلی محرم کے مسائل. عزیزو، مجلس کا تقاضا ہے، ورنہ جی چاہتا میں سب چھوڑ کر سینہ پیٹتا رہوں، سر پیٹتا رہوں. اے پروردگار، اللہ جانے کیا خطا کی تھی. جو پاکستان میں سننے والے ہمارے سامعین ہیں وہ جانتے ہیں عزیزوں، ایک ایک منظر میری نگاہوں میں ہے. بہرحال میں ضبط کرتے ہوئے پڑھتا جاؤں گا، لیکن اسی بہانے سے آپ جہاں جہاں آنسو بہاتے جائیں، اور بالخصوص جو کینبرا کے مومنین ہیں جو فرش ازا پر بیٹھ کر سن رہے ہیں. فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر، پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر. پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر. چپ و راست کہتے ہیں سیدھی طرف الٹی طرف. اب جب علی اکبر نے پردہ محمل اٹھایا ہے، فضا نے چادر سنبھالی ہے، خود سبت پیغمبر آگے بڑھے، تو زینب کے بچے کہاں پر ہیں؟ اونو محمد کہاں پر ہے؟ میر انیس بیت کہتے ہیں فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے. فرزند کمر بستہ چپ و راز. اگر آخری مصرے میں دل پر چوٹ لگے تو سینے پر ہاتھ مارنا. فرزند کمر بستہ چپ و راز کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس. زینب مدینہ سے جا رہی ہے. الوداع بیوی، الوداع. شریکت الحسین، حسین کے ساتھ رکھتے سفر. نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. پھر اگلا بند لکھا، ہزاروں سلام امیر انیس پر. کہتے ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری، ایک روز تھا وہ گرد تھے نیزے لیے ناری. پردہ تھا نہ ہودج نہ کجاوا نہ ہماری. آئے حسین، آئے حسین. پردہ تھا نہ ہودج نہ کجاوا نہ ہماری. ننے اللہ اکبر. پردہ تھا نہ ہودج نہ کجاوا تھا نہ ہماری. میں پھر سے پڑھتا ہوں تاکہ
تاکہ اگلا مصرع اس کی کیفیت پہنچا سکوں. ایک دن تو مہیا تھا وہ سامان سواری, ایک روز تھا وہ گر تھے نیزے لیے ناری, پردہ تھا نہ ہودج نہ کجاوا نہ اماری, بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری. بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری, ننھے کئی بچوں کے گلے 7 بندھے تھے, کئی بچوں کے گلے 7 بندھے تھے بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ بندھے تھے. عزیزوں حق یہ ہے کہ میں روک دوں یہاں پر, لیکن اب تو محرم ہے. عزیزوں محرم میں جب تک تفصیلی مصائب نہ پڑے جائیں دل کو قرار نہیں. تم آئے رونے کے لیے, ورچولی کنیکٹڈ ہے لیکن وہ تو فرش عزا پر نا. بس حسین نے اس عالم میں گھر سے چلنا شروع کیا. نہیں ایک جملہ اور کہوں, ابھی ایک ذکر تو رہ گیا ہے. سغرا سے خدا حافظ کہا. ایک بیمار بچی تھکتی رہی, بابا جا رہے ہو بابا, مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو بابا. اہل مدینہ ساتھ ساتھ تھے حسین کو رخصت آخر کے لیے کہ بھئی مدینہ کی سرحد تک ہم ساتھ چلیں. عزیزوں اب حسین نے مدینہ والوں سے آخری رخصت کی اور آخری وصیت کی. جانتے ہو کیا وصیت کی؟ شہ نے کہا اب نہ آؤ ہمارے ساتھ. قسمیں انہیں دے دے کے کہا شہ نے کہ جاؤ, تکلیف تمہیں ہوتی ہے اب ساتھ نہ آؤ, اللہ کو سونپا تمہیں آنسو نہ بہاؤ. پھرنے کے نہیں ہم سے بس اب ہاتھ اٹھاؤ, اللہ کو سونپا تمہیں آنسو نہ بہاؤ. وصیت کیا کی تھی؟ اس بے کس و تنہا کی خبر پوچھتے رہنا, اس بے کس و تنہا کی خبر پوچھتے رہنا, یارو میری سغرا کی خبر پوچھتے رہنا. حسین چھوڑ کر چلے گئے سغرا کو. 28 رجب کو چلے, 3 شعبان کو مکہ پہنچے. شعبان کا مہینہ گزرا, رمضان گزرا, شوال گزرا, ذی القعدہ کا مہینہ آ گیا, ذی الحج. حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. حسین حج کو عمرے میں تبدیل کر کے چلے, کوفہ کی طرف جانا چاہتے تھے. مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی. سغرا آج مجھے مصائب بی بی سغرا سلام اللہ علیہ پر اختتام کرنے, سغرا کا دل تڑپتا رہا. حد یہ ہے کہ محرم کا چاند دیکھ لیا سغرا نے. عزیزوں آپ نے بھی محرم کا چاند دیکھ لیا سغرا نے. ایک مرتبہ کہا کہ نانی اماں, ام سلمہ سے کہا نانی اماں ایتینی بقلم و دوات, مجھے ذرا کاغذ اور قلم تو دیجئے گا, میں اپنے بابا کو خط لکھ لوں. اللہ اکبر. اللہ جانے آپ کی گریے کی آواز شاید انہوں نے میوٹ کر دی ہو, اس لیے کہ بہرحال شاید ہماری آواز دب رہی ہو, لیکن عزیزان گرامی تھوڑا سا رونے کی آواز مجھ تک آتی رہے تاکہ مجھے گھبراہٹ محسوس نہ ہو, مجھے غربت محسوس نہ ہو. ام سلمہ نے گریہ کرنے لگی, کہتی ہیں نانی اماں آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہا بیٹی تو خط تو لکھ لے گی لیکن اسے پہنچائے گا کون؟ کہتے اللہ اکبر. ہم سے سغرا نے کہا کہ نانی اماں میں مدینہ سے باہر ایک جگہ کا نام لیا جہاں سے راستے مختلف جگہوں پر جدا ہوتے تھے. کہ نانی اماں میں وہاں جا کر بیٹھ جاؤں گی, وہاں سے ایک راستہ جو عراق جاتا ہے نا, میں وہاں جا کر بیٹھ جاؤں گی, اور میں وہاں جا کر جو عراق کا قافلہ گزرنے والا ہوگا میں اسے کہوں گا میں حسین کی بیٹی ہوں. ہم سے کہتے ہو کہ ہم روتے کیوں ہیں؟ ارے ہم سے تو یہ پوچھو کہ ہم رو رو کر مر کیوں نہیں جاتے؟ کیا حسین کی بیٹی کا مقام اسی قابل تھا کہ وہ راہ میں بیٹھ کر سڑک پر ہر گزرنے والے سے پوچھتی رہے ارے کوئی عراق تو نہیں جا رہا میرے بابا کا؟ بی سغرا نے خط لکھا, بس اب تابع بیان نہیں ہے, خط کے کچھ جملے پڑھتا ہوں. من المدینہ, غور سے سننا اور رونا. من المدینہ, مدینہ سے یہ خط ہے. من العلیلہ, ایک بیمار کا خط. یا ابتا, اے میرے بابا, انی ارا مکانتکم خالیہ, بابا میں گھر میں آپ کے مقامات کو خالی دیکھتی ہوں. بابا عباس کا حجرہ خالی ہے, بابا اکبر کی مسند خالی ہے, بابا جہاں آپ بیٹھا کرتے تھے وہ خالی ہے.
بابا میں خالی مقام دیکھتی ہوں، پورا نہیں پڑھ سکوں گا. الف و الف سلام علیک یا ابتا، بابا پر ہزاروں ہزار سلام ہو، بیٹی کا سلام قبول کرو. ثم السلام التام علی امتی زینب الکبریٰ، اس کے بعد مکمل سلام میری پھوپھی زینب کبریٰ پر. ثم السلام التام علی امی العباس، اس کے بعد سلام ہو میرے چچا ابوالفضل عباس پر، آخری سلام. ثم السلام التام، اس کے بعد آخری سلام علی اخی الرضیع الصغیر، دودھ پیتے علی اصغر پر میرا آخری سلام. فقبلوہ نیابتا منی، بابا جب میرا خط ملے میری نیابت میں اصغر کے گلے کا بوسہ لینا، میری نیابت میں اصغر کے چہرے کا بوسہ لینا. عزیز علماء کہتے ہیں جب قاصد پہنچا، امام کی جانب پہنچا، فرزند رسول کو دیکھنے لگا، کہتا ہے لگتے تو آپ ہی ہیں لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا، کیونکہ آپ کی بیٹی نے کہا تھا میرے بابا کی پہچان یہ ہوگی، ایک طرف میرا چچا عباس کھڑا ہوگا، ایک طرف میرا بھیا علی اکبر کھڑا ہوگا، نہ عباس نظر آتا ہے نہ اکبر نظر آتا ہے. حسین نے گویا کہا ہو اے قاصد، عباس کا سلام فرات کے قریب پہنچا دے، اصغر کو بوسے کہاں پر دوں، اصغر کا گلا چھٹ گیا. عزیزو بس جب یہ کاروان پلٹ کر مدینے واپس لوٹا، ہو سکتا ہے بیویوں نے سکینہ کا پیغام پہنچایا ہو زندان شام سے. ایک بچی مدینہ میں رہ گئی تھی، ایک شام میں رہ گئی، سکینہ تماچے کھاتی رہی تھی. شاید سکینہ نے کہا ہو جب سغرا کے پاس جانا کہنا اچھا ہوا سغرا تو میرے ساتھ نہیں. اللہ جانے باپ سے جدا ہونا زیادہ سخت تھا یا باپ کے ساتھ رہنا. سر لو کے نیزہ برو، تماچے کھاتی رہنا، گلا رسی میں بندھا تھا، رخساروں کا رنگ بدل گیا. عزیزوں شب جمعہ ہے، اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلیں گے. ایک سلام حسین کی خدمت میں سب مل کر. السلام علیکم یا وارث آدم صوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح النبی اللہ، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. جا بیٹھے ہو فرش عزا سے اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلنا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ماتم حسین. سغرا نے کہا مجھ کو نہ رلوائیے بابا، سغرا نے کہا مجھ کو نہ رلوائیے بابا، لاچار کو گھر چھوڑ کے مت جائیے بابا، اصغر کا سکینہ کا بھی میں دھیان رکھوں گی، تکلیف سفر کا بھی میں شکوہ نہ کروں گی، اس غم کی ستائی کو بھی لے جائیے بابا،
माना मेरे बाबा के मैं बीमार बहुत हूँ, तन्हाई के जीने से मैं बेजार बहुत हूँ, मुझ दर्द की मारी पे तरस खाइए बाबा, मैं आपसे पानी भी ना मांगूंगी सफर में, साबिर मुझे पाएंगे हर एक राह गुजर में, महजर में मेरा नाम भी लिखवाइए बाबा, है आपकी बेटी की यही आपसे फरियाद, तन्हा मुझे छोड़ा तो मैं हो जाऊंगी बर्बाद, मुझको मेरे असगर से ना छुड़वाइए बाबा, मुझको मेरे असगर से ना छुड़वाइए बाबा, आखिर दिले नाशाद ने रो कर ये सदा दी, बिन मेरे भला होगी मेरे भाई की शादी, इतना मुझे इंसाफ से बतलाइए बाबा, मैं आपको देती हुई जाऊंगी दुआएं, जो आप पे आएंगी वो मैं लूंगी बलाएं, फिजा की हमारी ही में बिठलाइए बाबा, गर आप ना होंगे तो दवा कौन करेगा, बीमार के जीने की दुआ कौन करेगा, मैं आप पे कुर्बान ये बतलाइए बाबा, कुछ देर में ये काफिला होना है रवाना, मेरे लिए हो जाएगा अंधेर जमाना, घर में मुझे मरने से बचा जाइए ये बैन जफर करती हुई आ गई सुगरा, दहलीज पे ये कहते ही गश खा गई सुगरा, किस्मत में यही है तो चले जाइए बाबा, किस्मत में यही है तो चले जाइए बाबा। जफर भाई ये फिर से पढ़ दीजिएगा जफर भाई, कलेजा कट गया। ये बैन जफर करती हुई आ गई सुगरा, दहलीज पे ये कहते ही गश खा गई सुगरा, किस्मत में यही है तो चले जाइए बाबा।